بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعة بعد شریعتی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنة بعد سنتی ولا امة بعد امتی. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اچھے خصائل حمیدہ اور اتنے اچھے فضائل اور اتنی صلاحیتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی عظمتیں، اتنی سعادتیں، اتنی رفعتیں اللہ نے عطا کی کہ کوئی شخص آج تک ان تمام کو شمار نہ کر سکا، اور رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم اور دائم ہے، کوئی شخص آنے والی ہزاروں نسلوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صلاحیتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ صفات، اعلیٰ شان اور اعلیٰ عظیم اور اعلیٰ عظمت بنا کر کے بھیجا. خود رب کریم نے جا بجا اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے سب کچھ عطا کیا، اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے ذکر کی، کسی بھی چیز کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے نبی آپ اس چیز میں کامل اور اکمل ہیں، سوائے ایک چیز کے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ اخلاق کے اس مقام پر فائز ہیں کہ آپ اخلاق کے معاملے میں بہت عظیم ہیں، اعلیٰ اور بلند مرتبے پر آپ فائز ہیں، آپ کے اخلاق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور حقیقت بھی یہی ہے. آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اسلام نہ تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہ جنگوں سے پھیلا ہے، نہ لڑائیوں سے، نہ جھگڑوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو پیمائش کی، جو اسلام کو پھیلایا بڑھایا اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اس انداز میں ذکر کیا کہ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. اس آیت کریمہ کی اگر میں تفسیر کرنے جاؤں تو 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے. پہلی تاکید جو اللہ نے اس آیت میں فرمائی، لفظ واو،
وَإِنَّكَ، واو جو عموماً آتا ہے عربی ترجمے کے اندر کہ پہلے کا جو کلام اللہ انسان سے فرما رہا ہے اور ماں بعد جو کہنے والا ہے اس کی جدائی کے لیے آتا ہے کہ اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں پہلی بات ختم ہو گئی، اب یہ یہاں سے نئی بات ہے، وہ بات سنیے۔ وَإِنَّكَ، اور اِنَّكَ لفظ تاکید ہے، بات کی وزن کو بڑھانے کے لیے لفظ تاکید اللہ نے لگایا، ایک نہیں پھر دوسرا علا پر لام حرف تاکید لگایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس بات کے وزن کو سمجھیے۔ اللہ فرما رہے کہ میرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ اور بلند مرتبے پر فائز ہے۔ آپ اور میں اور قیامت تک آنے والا ہر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ہم اور آپ کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے میچ کریں اور دیکھیں کہ میرے اخلاق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کتنے میچ کرتے ہیں، کتنے فیصد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہوں اور کتنا اپوزٹ ہوں۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کا احاطہ کرے، شمار کرے اور دیکھے بیوی کے ساتھ میرے اخلاق کا کیا معاملہ ہے، عورت کے ساتھ میرے اخلاق کا کیا معاملہ ہے، پڑوسی کے ساتھ میرے اخلاق کا کیا برتاؤ ہے، میں کاروبار کرتا ہوں اس کے اندر لین دین میں میرے اخلاق کا کیا معاملہ ہے، میں روڈ پہ چلتا ہوں لوگوں سے ملتا ہوں تواضع اور انکساری ہے تو الحمدللہ۔ اگر میرے اخلاق کا یہ معیار نہیں ہے تو آپ غور کریں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے کتنے فیصد قابل ہیں۔ اخلاق کا بگاڑ ایسا بگاڑ ہے کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ذرا سی بات پر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر میرے بزرگوں دوستوں کہ لوگ سالوں بات نہیں کرتے، یہ اخلاق کی بگاڑ کی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ کبھی اللہ کے رسول کے اخلاق کو پڑھا؟ حضرت مولانا یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچتی ہے کہ اکرمہ ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ کون اکرمہ؟ ابو جہل ملعون کی اولاد ہے۔ کون ابو جہل؟ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون بھی میرے فرعون سے کم سخت تھا، یعنی کہ میرا جو فرعون ہے وہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت ہے، یعنی ابو جہل۔ اس کا بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خبر پہنچتی ہے، آپ صحابہ کو جمع کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو بکر، عثمان، علی، سنو، میں نے سنا ہے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ایمان اور اسلام لانا چاہتا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ تمام حضرات اس بات کا خیال رکھیں اس کے باپ نے جو معاملات میرے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کیے ہیں کوئی بھی اس کے اسلام لانے کے وقت اس کو یاد نہ دلائے۔ میں اور آپ ہوتے تو بخش دیتے؟ کبھی نہیں بزرگوں دوست۔ بڑے بڑے صحابہ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں آپ اس کے باپ کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اس وقت یاد نہ دلائیں۔ اور چھوڑیے، آپ خالد بن ولید کو جانتے ہیں؟ کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں۔ جنگ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی اس کا سب سے بڑے ذمہ دار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ جنگ احد کے موقع پر ایمان نہیں لائے، آپ اور دوسرے ایک صحابی ہیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو صحابی جن کی وجہ سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے اندر شکست ہوئی، آپ جب ایمان لائے میں اور آپ معاف کر دیتے، اللہ کے رسول نے معاف ہی نہیں کیا، گلے سے لگایا۔ سوچئے بزرگوں دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ احد کے اندر شہید ہوئے۔ آپ اور ہم نے بارہا اس چیز کو سنا ہے کہ آپ کو کس انداز سے قتل کیا گیا، کتنی بربریت کے ساتھ۔ میں اور آپ ہوتے تو معاف کر سکتے تھے، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، لیکن نبی نے وہ اخلاق حمیدہ کی مثال پیش کی کہ رہتی دنیا تک کوئی انسان اتنے اچھے اخلاق کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ارے انسانوں کا معاملہ تو چھوڑیے بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم انسان تو چھوڑیے جانوروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، جانوروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے، ان کو بلا وجہ بلا مطلب کے مارنے کے لیے اللہ کے رسول نے تنبیہ فرمائی ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے ایک فاحشہ اور بدکار بد کردار عورت کو ایک کتے کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آنے کے عوض جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا۔ وہ بد کردار عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، زناکار عورت تھی، کتے کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ پیش کیا کہ کتا پانی سے تڑپ رہا ہے، اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو بالٹی بنایا اور اپنے دوپٹے کو رسی اور کنویں سے پانی نکالنے کے بعد اس کتے کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا، اخلاق حسنہ کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ اللہ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو بتا دیا کہ میں نے اس عورت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ دوسری جگہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ ایک نمازی پرہیزگار تہجد گزار عورت جس نے ایک بلی اپنے گھر کے اندر پالی تھی، بزرگوں دوستو اس کا معاملہ اخلاقی اعتبار سے اس بلی کے تعلق سے اچھا نہیں تھا، اس کو کھانے کے لیے نہیں دیتی تھی، اس کو باندھ کے رکھتی تھی، بلا آخر وہ بلی تڑپ تڑپ کے فوت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس اخلاق کے بگاڑ کی بنیاد پر اس کے نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کو تہجد کی طرف اللہ نے نظر نہیں کیا اور اس کو ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں پھینک دیا۔ ہم اخلاق کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام جو پرورش پایا ہے، جو پھیلا ہے، وہ صرف اور صرف اخلاق کی بنیاد پر۔ نبی کی تعلیم اولین ترجیح اخلاق ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ تو ابھی کے زمانے کی بات ہے، 1400 سال پرانی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گیا۔ آپ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا جبہ پہنا کرتے تھے، ضرورت کے وقت جب نماز پڑھا کرتے تھے، جب ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو نکال کے رکھ دیا کرتے۔ اتفاقاً ایک دن ایسا ہوا کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ موجود تھا، میں نے دیکھا کہ بلی ان کے جبے پر آرام فرما رہی ہے، سو رہی ہے۔ انہوں نے 2 سے 3 مرتبہ اوہ کی آواز کر کے اس بلی کو جگانا چاہا، جب بلی نہ جگی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اہلیہ کو آواز دی کہ بیوی ذرا کینچی لانا اور اس جبے کو اس جگہ سے کاٹ دیا۔ بیوی بڑی تعجب سے دیکھ رہی ہے کہ جبہ تو سل جائے گا یا آستین واپس سے لگ جائے گی، بلی کو آرام کر لے۔ یہ معاملات ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں، ابھی آپ پیچھے کی طرف صرف 1 گھنٹہ کھڑے ہو جائیے جہاں پہ روڈ بن رہا ہے، آپ کے اندر کا اسلام اخلاق سب باہر آ جائے گا۔ ایک ذرا سا ہاتھ گاڑی والا صرف آپ کو ٹکرا جائے، آپ اخلاق کی وہ مثال پیش کریں گے
مسلمانوں کو تو چھوڑیے جو اغیار کے اندر نہیں ملتی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، آپ دیکھیے مسلمان نام کی جو آئیڈیاں ہوتی ہیں جن پہ عبداللہ عبد الرحمن لکھا ہوا رہتا ہے، کیا کیا گالیاں دیتے ہیں۔ اسلام کی یہی تعلیمات، کیا پھیلے گا آپ سے اسلام؟ اغیار آپ کی ان ہیٹ اسپیچز کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہوں گے یا اسلام سے بھاگیں گے؟ میں دیکھتا ہوں لوگوں کے کمنٹس، لوگ دیکھتے بولتے ہیں کہ یہی تمہارا اسلام سکھاتا ہے، یہی سکھاتا ہے اسلام۔ ہم نے خود نے اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا کہ ایک ذرا سا ہاتھ گاڑی والا اگر میرے ٹچ ہو گیا بس خیر نہیں اس کی، وہ حالت بنا دیں گے کہ بس کوشش یہی رہے گی کہ کس طرح اس کا جنازہ نکل جائے، کہ یہ روئے زمین پہ آیا کیوں ہاتھ گاڑی لے کر کے، اور آ بھی گیا تھا تو یہ میرے سے ٹکرایا کیوں۔ یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال نہیں ہے بزرگوں دوستوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذرا پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی کہ ابو ہریرہ اٹھ، دعوت میں چلنا ہے۔ ابو طلحہ انصاری صحابی ہیں، ان سے کہا کہ ابو طلحہ اپنا گھوڑا لا کر کے دیجئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا عربی گھوڑا تھا، تھوڑا اونچا گھوڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ہریرہ آؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ چونکہ عربی گھوڑا تھا، اونچا تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ پکڑ کے چڑھنا جو شروع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیچے گرا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کپڑوں کو جھاڑا، واپس گھوڑے پر تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ آ جاؤ، میں نے پھر گرا دیا۔ اللہ کے رسول پھر مسکرائے، پھر گھوڑے پر تشریف لے گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے ایک نہیں دو نہیں، میں نے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے سے نیچے گرایا، اور تینوں مرتبہ قربان جائیے اس نبی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مرتبہ مسکراتے رہے۔ آج ہم جو معاشرے کے اندر رہتے، کیا مثال پیش کرنا چاہ رہے ہیں سمجھ کے بعد؟ اور کوئی آدمی اگر آپ کو کچھ سمجھانا چاہے کہ وہ کس بات کے ضمن میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ وہ نہیں کہیں گے، آپ یہ کہیں گے یار یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ آپ اس شخص کے دل کی تڑپ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ آخر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ صرف اگر نام رکھنے سے مسئلہ حل ہو جاتا، عبداللہ عبد الرحمن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لوگ بول دیتے کہ یار امام صاحب کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بھئی آپ اس بات کے پس منظر میں تو آئیے کہ کہنے کا منشا اور مقصد کیا ہے۔ یہ نام غلط ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے تو آئیے، اس کے پیچھے دیکھیے کہ یہ نام غلط ہے، مانتا ہوں، اس پر بھی آپ اصرار کریں کہ نہیں میں نے نیٹ سے ڈھونڈ کے نکالا ہے، مجھے یہی نام چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لاتے ہیں۔ تکوینی اعتبار سے، ولادت کے اعتبار سے کچھ سال تک مدینے میں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوتی ہے۔ اور نام کے پیچھے کا پس منظر لے جا رہا ہوں، پیچھے جائیے تھوڑا۔ سب سے پہلے صحابی ہجرت کے بعد پیدا جو ہوئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ ولادت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تجویز فرماتے ہیں عبداللہ۔ یہ پہلے صحابی ہیں جو مدینے کے اندر ہجرت کے بعد پیدا ہوئے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ عبداللہ کے کان میں آذان اور تکبیر تو میں نے کہی۔ کیا کہا؟ آذان اور تکبیر تو میں نے کہی۔ یہ نام رکھنے کے پہلے کی پروسیسنگ بتا رہا ہوں۔ پھر میں عبداللہ کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے اندر کھجور کو چبایا، نرم کیا، جس کو احادیث مبارکہ میں تہنیک کہا گیا ہے۔ تہنیک، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ منہ میٹھا کرنا، یہ تو شاید کتنے لوگوں کو رواج ہی پتہ نہیں ہے کہ تہنیک بھی کچھ ہوتی ہے۔ کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے جب بچہ پیدا ہو جائے تو کوئی میٹھی چیز اس کے منہ میں ڈال کر کے بچے کے منہ میں ڈالی جائے، تاکہ بچہ نیک صالح، اس کی عمر میں برکت، علم میں برکت، عمل میں برکت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب لے کر کے آئے تو اللہ کے رسول نے بے ساختہ اس کا نام عبداللہ رکھا اور منہ میں کھجور ڈال کر کے 3 مرتبہ لعاب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ٹپکایا۔ یہ سنت ہے، چھوٹی موٹی نہیں، بچہ پیدا ہو جائے فوراً۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک فی عمری وعملی وعلمی واجعلہ لی قرۃ لعینی ابویہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی گود میں ہے، یہ دعا فرمائی۔ اب اس کا بینیفٹ دیکھیے کب جا کر کے ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت ہے، یزید جب حضرت امیر معاویہ کے سرانے بیٹھا ہوا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری موت کے بعد 2 آدمیوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ کیا فرماتے؟ کہ 2 آدمیوں سے تیرا مقابلہ ہوگا، جن میں پہلا عبداللہ ابن زبیر ہے، تو اس کو نہیں ہرا سکتا۔ دوسرا نواسہ رسول ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو آپ رونے لگے۔ حضرت امیر معاویہ رونے لگے اور رندی ہوئی آواز میں کہا کہ اگر امام حسین پر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تو قدرت پا جائے تو ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا۔ وہی ہوا، تاریخ شاہد ہے، عبداللہ ابن زبیر سے یزید کے لشکر کا مقابلہ ہوا، اکیلے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یزید کے لشکر کو کھدیڑ دیا۔ یہ تہنیک کا فائدہ ہے، یہ بزرگ سے تہنیک کرانے کا فائدہ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ ایک کتاب کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ پاکستان کے اندر ایک مدرسہ تھا، مفتی صاحب نے مدرسہ قائم کیا، اور ایک عورت بار بار دروازے کے پاس آتی اور آستین کھڑی کرتی اور سینہ کھول کے کہتی کہ باہر نکال اس مفتی کو۔ مفتی صاحب بڑے پریشان ہیں کہ بار بار کیوں سینہ تان کے اور مونچھوں کو تاؤ دے کے میرے سامنے بار بار آتی ہے، کیا بات ہے؟ پانی تو جاتا ہے، تھوڑا وضو کا اگر برداشت کر لے گی تو ثواب ملے گا۔ مفتی صاحب نے تحقیق کری کہ بھائی آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ عورتوں والی حرکتیں کیوں کرتی ہے، یہ عورت ہو کے آدمیوں والی حرکتیں کیوں کرتی ہے۔ اس عورت کے خاندان سے رابطہ قائم کیا، پتہ چلا کہ جب یہ بچی پیدا ہوئی تھی تو اس کی تہنیک ایک پہلوان نے کری تھی، تو وہی حرکتیں کرتی ہے۔ تو کچھ بات اگر یہاں سے میں بیٹھ کے کہتا ہوں تو اس کا کچھ پس منظر ہوتا ہے، کچھ درد ہوتا ہے، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، اور کوشش سب سے زیادہ یہ کریں کہ ہمارے اندر جو اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ کا ہم لوگ مظاہرہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر کے اندر داخل ہوں اور بچے اللہ سے دعا کرنی شروع کر دیں، یا اللہ ابو آگے جلدی سے ان کا یہاں سے اخراج کروا دے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ مولانا اتنے پریشان ہیں بچوں کے ابا سے، اتنے اخلاق ان کے خراب ہیں کہ بس بچے پریشان ہو گئے، ٹوکم ٹاکی چالو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں بزرگوں، دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی سینے سے لگایا ہے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے کلیجے کو نکال کے چبایا ہے۔
بعد میں ان کو صحابیہ کا درجہ ملا ہے۔ آج ہم پڑوسی سے اگر کچرے کے اوپر لڑائی ہو جائے، صدیاں گزر جاتی ہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ اخلاق نہیں ہے بزرگوں دوستوں۔ اخلاق وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین تک ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ تو ہمارے آپ کے خود کے ایجاد کرتا اخلاق ہے، جن کی اسلام کے اندر کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اسلام اگر پھیلا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور ترقی کرے، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہمیں مانیں، ہمیں سمجھیں، تو ہم زبان کے ذریعے، جسم کے ذریعے، عمل کے ذریعے اپنے اخلاق حسنہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اغیار ہماری مسجد کے اندر نہیں آتے کہ ہم کتنی پیسفل نماز پڑھتے ہیں کہ ذرا لیفٹ ذرا رائٹ نہیں ہوتے، سیدھا ایک دم اللہ کے حضور با ادب کھڑے رہتے ہیں۔ کوئی اغیار دیکھنے کے لیے آتا ہے مسجد کے اندر کہ چلو بھائی آج مسجد میں چل رہے ہیں، یہ کتنی بہترین، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی پیسفل نماز پڑھتے ہیں۔ اغیار خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں کہ لاکھوں لوگ ایک ساتھ طواف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی دھکا نہیں مارتا، جاتے ہیں۔ اغیار کا جانا وہاں پر منع ہے۔ اغیار ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے اخلاق کو ہماری تجارت کے ذریعے نوٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے وہ تعلیمات پیش کریں، وہ اخلاق پیش کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ وہ بتائیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق دے کر کے بھیجا تھا۔ آپ اخلاق رذیلہ سے کروڑ ہاتھ دور تھے۔ آپ کے بعد ابو بکر کو دیکھ لو، عمر کو دیکھ لو، عثمان کو دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، کسی کے اخلاق کے اندر آپ تنزلی نہیں پائیں گے۔ ہر ایک نے کوشش یہی کری ہے کہ میرے اخلاق وہ اخلاق ہوں جو اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آتے، جب ایمان کے اندر داخل ہو جاتے، تو آپ نے یہ نہیں کہا آ کر کے کہ میں تو اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ایمان لے آیا ہوں، اخلاقی فریضہ محمد عربی تمہارا یہ ہے کہ آپ مجھے کمانڈر بنائیے، جنرل بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بہترین اخلاق کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے ان کو جنرل بنایا۔ اور جب ایمان ان کا اتنا مضبوط ہو گیا، آپ خود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کام حضرت عمر نے جو کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ مقدمہ ٹھوک دیتے کہ میں نبی کا جنرل، ابو بکر کا جنرل ہوں، یہ آیا اور اس نے مجھے عہدے سے معزول کر دیا۔ لیکن نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اخلاق حسنات صحابہ کرام کے کہ معزول ہونے کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کے زمانے میں امیر بن کے لڑا، ابو بکر کے زمانے میں امیر بن کے لڑا، عمر کے زمانے میں ایک فوجی بن کے لڑوں گا، مجھے اور مزہ آئے گا اور میں اللہ کے لیے لڑوں گا۔ یہ اخلاق پیش کی۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی زندگی میں لائیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، دیکھنے میں، معاشرے میں، تجارت میں، ہر چیز میں اللہ ہمارے اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق والا بنا دے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔